منزل القرآن یا خالق الانسان. اہل حدیث ہے، باقی سب لوگ اس کے خلاف ہیں. وہ گھر میں بھی اجنبی رہتا ہے، وہ معاشرے کے اندر اجنبی ہوتا ہے. ان کے مسجدوں کو جلا دیا جاتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے. ابھی آپ دیکھیں قریب کا واقعہ ڈچپلی میں جو ہوا، اہل حدیث کی مسجد کو مسلمانوں نے روکا. ان لوگوں نے روکا جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے. لیکن آج تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا، اس مسجد کو روک دیا گیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہدایت دے سیدھے راستے کی. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اگلی آیت اس کی تشریح کر رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام اللہ تعالیٰ نے کس پر کیا؟ سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے واضح کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اس آیت میں 3 چیزیں معلوم ہوئی. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. تو ایک چیز یہ ہے کہ انعام کرنے والا. انعام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب اندازہ لگائیے جب اللہ انعام کرے گا، اللہ انعام دے گا تو وہ کیسا انعام ہوگا. تو پہلی چیز انعام کرنے والا وہ اللہ ہے. دوسری چیز ہے منعم علیہ، جن پر انعام کیا گیا. وہ 4 طبقے کے لوگ ہیں. ایک انبیاء کا طبقہ ہے، دوسرا صدیقین، اور تیسرا شہداء، اور چوتھا صالحین. یہ 4 طبقات ہیں. اور تیسری چیز ہے وجہ انعام. کس وجہ سے ان پر انعام کیا گیا؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر اللہ نے انہیں انعام یافتہ لوگوں میں رکھا. تو وجہ انعام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ وجہ انعام ہے. کسی اور کی اطاعت نہیں، کسی بابا کی اطاعت، کسی بزرگ کی اطاعت، کسی مولوی کی پیروی نہیں. اللہ نے جو انعام کیا اس کی وجہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے. جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر انعام کرے گا. جیسے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ وہ کام کرے جن کی ان کو نصیحت کی گئی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 4 فائدے ذکر کیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. پہلا فائدہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یا وہ کام کرے جن کی ان کو نصیحت کی گئی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. الحمدللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے قدم کو جما دے گا. دشمنوں کے مقابلے میں ان کو ثابت قدمی اللہ عطا کرے گا. دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا فائدہ، پہلا فائدہ جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. دوسرا فائدہ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، ان کے قدموں کو اللہ جما دے گا دشمنوں کے مقابلے میں. آج جو مسلمانوں کی حالت ہے ہندوستان میں، خاص کر ابھی آپ دیکھیں ایکسا سول کوڈ کے نام پر مسلمان آج بہت زیادہ پریشان ہے. کہیں ایکسا سول کوڈ نافذ نہ ہو جائے، یونیفارم سول کوڈ، اور مسلمانوں کو ان کے اختیارات ختم نہ ہو جائیں. آج پوری کوشش ہو رہی ہے کہ آپ میل کرو، آپ میسج کرو. میل اور میسج سے کچھ ہونے والا نہیں. یہاں اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. تمہارا روب و دبدبا دشمنوں کے دلوں میں اللہ پیدا کرے گا.
جو اہم چیز ہے اس کی طرف کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی کوئی اطاعت نہیں کرتے۔ نام تو رسول کی محبت کا ہے، لیکن اطاعت بابا کی ہے، اطاعت بزرگ کی ہے، اطاعت فلاں امام کی ہے، اطاعت ہم فلاں کے ماننے والے ہیں۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو کیسے تمہارے قدم جمے رہیں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرے گا؟ اللہ کا اصول سب کے لیے یکساں ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جتنے مسائل آ رہے ہیں، NRC کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، اور یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل دشمنان اسلام کی طرف سے آ رہے ہیں، مسلمان صرف ہائے ہائے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو اس کی طرف آنا پڑے گا، اس فارمولے کی طرف جو 1400 سال پہلے انہیں دیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ وہ کام کرے جن کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اللہ مضبوطی کے ساتھ ان کے قدموں کو جما دے گا دشمنوں کے مقابلے میں۔ پوری دنیا ایک ہو جائے، 313 تھے، پوری دنیا کانپتی تھی، تھر تھر آتی تھی، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں۔ آج ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر بھی مسلمان ذلت کی زندگی، عاجزی کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان کو میل کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، ہم پہ رحم کرو۔ لیکن اگر اطاعت کر لیتے اللہ اور اس کے رسول کی، اپنے باپ دادا بزرگ پرستی کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ خود ان کے قدم کو جما دیتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تیسرا فائدہ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چوتھا فائدہ کیا ہے، ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم اس کام کو کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے انعام ان لوگوں پر کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جن کے اللہ نے نصیحت کی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 طبقات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ان طبقات کا اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ ان کو تسلی ہو، اس لیے کہ انعام یافتہ بندے ہر زمانے میں مختصر رہے ہیں۔ آپ توحید پر عمل کریں، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، معاشرہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ اجنبیت کی زندگی گزارتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین اجنبیت سے شروع ہوا، غربت سے شروع ہوا ہے، اور دوبارہ اجنبیت پہ لوٹ آئے گا۔ وَطُوبَى لِلْغُرَبَىٰ، خوشخبری ہو اجنبیوں کے لیے، بشارت ہو۔ آپ اگر توحید کے راستے کو اختیار کریں، آپ اگر سلف و صالحین کے طریقے پر عمل کریں، آپ اگر اہل حدیث ہو جائیں، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ اجنبیت محسوس کریں گے، بلکہ بعض وقت ایک گھر میں ہی وہ اجنبی بن جاتا ہے، وہ اکیلا اہل حدیث ہے، باقی سب لوگ اس کے خلاف ہیں، وہ گھر میں بھی اجنبی رہتا ہے، وہ معاشرے کے اندر اجنبی ہوتا ہے، ان کے مسجدوں کو جلا دیا جاتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے۔ ابھی آپ دیکھیں قریب کا واقعہ ڈچپلی میں جو ہوا، اہل حدیث کی مسجد کو مسلمانوں نے روکا، ان لوگوں نے روکا جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے، لیکن آج تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا، اس مسجد کو روک دیا گیا، اس کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا، مسجد بنانے والوں پر پتھروں کی بارش کی گئی، لوہے کی سلاخوں سے سروں کو کھولا گیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح منہج پر عمل کرنے والے۔ مسجد بنانے نہیں دیا گیا، اور مسجد آپ دیکھیں ڈچپلی گاؤں میں بھی مسجد نہیں تھی، 3 کلومیٹر دور، گاؤں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین خرید کر، یہ نہیں کہ کوئی گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ تھا یا کسی اور کی پراپرٹی، چندہ کر کے زمین خریدا گیا، زمین رجسٹری کی گئی، بلدیہ سے پرمیشن لیا گیا، مسجد کی تعمیر کی گئی، تو ان مسلمانوں نے روکا آ کر، مسجد کو توڑا گیا، روکا گیا، مسجد بنانے والوں پر حملے کیے گئے، عدالت میں کیس چل رہا ہے، اور ابھی تک اس مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ دین اجنبی ہے، آپ اگر قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے تو آپ اجنبی بن جائیں گے۔ یہ یہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں بدر، یہاں سے تقریباً 130 کلومیٹر ایک گاؤں ہے بدر، کرناٹک کا شہر ہے۔ آج سے چند سال پہلے اہل حدیث کی مسجد پر تبلیغی جماعت والوں نے، یہاں جو ہوا ہے ڈچپلی میں، یہ وہ لوگ ہیں جو بریلوی جماعت کے ہیں، سنی جن کو کہتے ہیں،
اور بدر میں تبلیغی جماعت والے، یعنی ہر کوئی ان کا دشمن ہے۔ جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہر جماعت والا ان کا دشمن، غیر تو غیر اپنے بھی دشمن۔ تبلیغی جماعت والوں نے عید کے دن عیدگاہ میں اعلان کیا گیا، تاکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کہ وہ یہودیوں کی مسجد ہے اس پہ حملہ کرو۔ لوگ عیدگاہ سے مسجد کو آئے، مسجد میں مؤذن صاحب تھے، ان کے سر کو پھوڑا گیا، پتھر مارا گیا، سر ان کا پھٹ گیا، اور مسجد کے لاک کو توڑا گیا۔ لائبریری تھی جس میں قرآن و حدیث موجود تھے، اس لائبریری کی کتابوں کو نکال کر جلا دیا گیا، قرآن و حدیث کو مسلمانوں نے۔ اور پھر مسجد پہ قبضہ کر کے وہاں کے عالم نے، دیوبندی مولوی نے، یہ پورے میں یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک بات بھی اس میں غلط نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ دیوبندی مولوی تبلیغی جماعت والوں نے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ اللہ والی ہوتے ہیں، یہ لوگ صرف آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والے یہ اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں ان کے کرتوت آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی بات کرنے والوں کو ان لوگوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا، اور اس عالم نے تبلیغی جماعت کا یہ اعلان کیا کہ یہ یہودیوں کی مسجد تھی، ہم نے قبضہ کر لیا، اگلا ہمارا نشانہ بیت المقدس ہوگا، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، ہم مسجد اقصیٰ پر بھی اسی طرح قبضہ کریں گے جیسے ان یہودیوں کی مسجد پہ ہم نے قبضہ کیا۔ اس طرح وہاں مسلمانوں کو جو قرآن و حدیث کی بات کرتے تھے، جو اہل حدیث تھے، ان کو مارا گیا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ چونکہ مسجد جمعیت کے نام پر رجسٹرڈ تھی، 15-20 دن، ایک مہینے کے بعد قانونی کارروائی کی گئی اور پولیس نے ان کو ہٹایا اور پھر مسجد ان کو دلایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آندھرا میں اہل حدیث مسجدوں کو ان تبلیغی جماعت والوں نے جلایا۔ غیروں کا رونا ہم کیا روئے، بابری مسجد غیروں نے توڑا، ہم افسوس کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ لوگ جو کہتے ہیں مسجد چلو مسجد چلو، ہر ایک کو مسجد کی طرف بلانے والے، انہوں نے مسجدوں کو جلایا۔ یہ ریکارڈ ہے، موجود ہے۔ کیوں جلایا گیا؟ یہ اجنبی لوگوں کی مسجد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اگر پیروی نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو تھوڑے سے لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر مختصر لوگ ہیں، جو باپ دادا کی پیروی کی نفی کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی لیے یہاں ان لوگوں کو تسلی دی گئی، دیکھو دنیا میں تم اجنبی ہے، تم دنیا میں پریشان ہیں، لیکن یہ اجنبیت زیادہ برقرار نہیں رہے گی۔ جب تم مر جاؤ گے کل قیامت کے دن، تمہارا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، ان کی رفاقت تم کو نصیب ہوگی۔ دنیا میں اگرچہ کہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا، دنیا میں اگرچہ کہ سب تمہارے مخالف ہیں، لیکن یہ اجنبیت زیادہ دیر رہنے والے نہیں۔ کل قیامت کے دن تم انبیاء کے ساتھ رہو گے، تم صدیقین کے ساتھ رہو گے، اور تم شہداء اور صالحین کے ساتھ رہو گے۔ یہی صراط مستقیم ہے، اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرے دم تک صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي